السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 45 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 102 اور 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت ویعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه وما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ واتبعوا اور یہود نے پیروی کی، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیطان، علی اوپر ملکی بادشاہت کے سلیمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، وما اور نہیں کفرا کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین لیکن کفر تو کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس سکھایا کرتے تھے وہ لوگوں کو سحر جادو، وما انزلا اور جو علم اتارا گیا، علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، ببابلا بابل شہر میں، ہاروت و ماروت اور ماروت پر، وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو، من احدن کسی بھی ایک انسان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہا کرتے تھے، انما بے شک نحن ہم فتنۃ آزمائش ہیں، فلا پس نہ تکفر تم ان کا اللہ کا کفر نہ کرو اللہ کے ساتھ، فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے ایسا علم، ما یفرقون جو جدائی ڈال دیتا تھا، بھی ساتھ اس کے، بین المرء شوہر کے درمیان، وزوجہ اور اس کی بیوی کے، وما اور نہیں ہم وہ بضارین نقصان پہنچا سکتے تھے ساتھ اس علم کے، من احد کسی کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ایسا علم، ما یضرهم جو انہیں نقصان پہنچائے دوسروں کو، ولا ینفعهم لیکن نفع بخش علم نہیں سیکھتے تھے، ولقد البتہ تحقیق، علموا وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ کہ جو جس چیز کے وہ خریدار بن رہے ہیں، ما نہیں لہو ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ اس کو خریدنے کی وجہ سے، ولبئس البتہ بہت ہی بری چیز ہے، ما شروا کہ بیچ ڈالا انہوں نے، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کاش کے کانوا ہوتے وہ، یعلمون جانتے، ولو اور اگر، انہم بے شک یہ یہودی آمنوا ایمان لے آئے، واتقوا اور تقوی اختیار کرے، لمثوبۃ البتہ بہت ہی بڑا ثواب ملتا ان کو، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر، لو کاش کے کانوا ہوتے وہ، یعلمون جانتے۔ با محاورہ ترجمہ سن لیں بچوں۔ اور انہوں نے جو یہودی تھے انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں پڑا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہود نے
اس علم کی بھی پیروی کی جو علم بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ فرشتے کسی کو جادو سکھانے سے پہلے، کسی کو بھی جب سکھاتے تھے، سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس جادو کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور وہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، نفع بخش نہیں تھا۔ وہ اصلیت جانتے تھے کہ جو اس جادو کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا۔ کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے۔ اگر یہ یہود علم ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ثواب ملتا وہ بہت ہی بہتر تھا۔ کاش کہ وہ جانتے۔ آیت نمبر 102 اور 3 میں اللہ رب العزت جادوگری کی مذمت کر رہے ہیں، جادو کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی ایک اور گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ تورات کو چھوڑ کر جادو اور جادوگروں کی پیروی کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر بھی انہی میں سے ایک یہودیوں میں سے ایک شخص تھا، لبید بن عاصم، اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا۔ یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام کو جادو سکھانے کے لیے اتارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور کیا فرمایا؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور نہ ہی جبرائیل اور میکائیل جادو لے کر اترے، بلکہ یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اور بابل شہر میں شیطان جادو سکھایا کرتا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پھر 2 فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور ان کو جادو سکھانے پر مأمور کر دیا، اور جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تو پہلے اس کو بتاتے تھے وہی ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا جادو نہ سیکھو۔ لیکن وہ باز نہیں آتے تھے اور وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دے۔ جادو سیکھنا کفر ہے، کیونکہ جب بھی یہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی وہ کسی کو جادو سکھاتے تو اس سے پہلے کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، تم جادو نہ سیکھو۔ لیکن پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو شراب پینے والا ہے، دوسرا وہ جو جادو کرنے والا ہے اور جادو کی تصدیق کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا تیسرا شخص، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھا شخص وہ جو غیب کی باتیں بتانے والا ہے، جیسے فال نکالتے ہیں، جیسے ہاتھ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں بھی تمہاری شادی یہاں ہوگی، تم نے برون ممالک میں جانا ہے، یا کیا جو بھی لوگ فال نکالتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں نجومیوں کو، یہ سب حرام ہے۔ اور 5واں وہ شخص جو احسان جتلانے والا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس کو جتاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے 5 لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور جس میں ذکر کیا گیا ہے جادو کرنے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وما ہم بضارین، اس میں واضح ہو گیا کہ جادو سے نقصان صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ ہو کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اللہ اس تک پہنچا دیتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، دین چھوڑ کر جادو اختیار کرنا بدترین روش ہے، اس کا اتنا بھاری نقصان ہے جس کی حد نہیں۔ کاش جادوگروں کو اس نقصان عظیم کا احساس ہو تو وہ چھوڑ دیں اس چیز کو۔ یہ جو جادو ہوتے ہیں نا، یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ جادو کے دوران نگاہ ایک متعین چیز پر جم جاتی ہے، ایک ہی چیز پہ انسان دیکھتا ہے، اور اس کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان دیکھ نہیں پاتا، نظروں پر جادو ہو جاتا ہے۔ اور جادو سے بچنے کا طریقہ معوذتین ہے۔ آپ کبھی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں، یہ بہت ہی نفع بخش چیز ہے۔ اسی طرح شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، یہ اعلیٰ درجہ کا عمل ہے۔ اللہ ہمیں جادو سے بچائے اور جادو کرنے سے بھی بچائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے
کفر سے اور شرک سے بچائے رکھے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ، اگر یہ یہودی ایمان لے آئے قرآن پاک پہ اور تقوی اختیار کر لیں۔ اچھا بیٹا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی گناہ کرنے لگیں تو آپ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کا خوف آ جائے اور آپ گناہ سے بچ جائیں تو اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ یہود نصارہ، یہ جو یہودی ہیں یہ بھی تقوی اختیار کر لیتے تو انہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملنا تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں متقی و پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جادو جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔